فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم. سورہ حجرات کی 14ویں آیت پڑھی. کچھ بدو لوگوں نے آ کے کہا آمنا، ہم سب پکے مسلمان ہیں. اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا، ان سے کہو ابھی تم پکے مسلمان نہیں ہو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے. ایسا کہو، پکے مسلمان نہیں، مسلمان ہو گئے کہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں مضبوط نہیں ہے. ایمان جب دلوں میں مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، عملی ثبوت دیتا ہے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے. ایک دوسرے کو برتری، اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتا ہے اور اللہ سے ڈر کر چلتا ہے. تو لہٰذا دل میں یہ بات آ جائے تو پھر تم پکے مومن ہو جائے گا. کب ہوگا یہ ایمان؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی ساری باتوں کو مان لو گے. لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب کو ذرا بھی نہیں گھٹائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، جو کچھ تم چھوٹی موٹی غلطی کر دیے اللہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ تم پر رحم کرے گا، بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ صاحب بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں، ہم پکے فلاں ہیں. ایسا نہیں ہے جی. صرف آمن نہ کہنے سے دل کے اندر ایمان گھس نہیں جاتا. عمل کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اپناؤ گے تو پھر تمہارے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے گا. جب تم کہو آمنا. یہاں دو باتیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اسلام کا مطلب یہ کہ معمولی دین کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے. ایمان کا مطلب ہے کہ سب پکا ایمان، ہر بات پر عمل کرنے والا. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام بہت جگہ اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، اسلم، اسلام لاؤ، میرے مطیع و فرما قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا رب العالمین کا میں ماتحت ہو گیا، میں ان کا فرما بردار ہو گیا. انی اسلمت وجہ للہ فطر السماوات والارض، میں اپنا چہرہ اللہ کے لیے کر دیا، میں اسلام لایا. تو اسلام کا مطلب خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطلب پکا یقین بھی آتا ہے. یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے کی جگہ. تو انہوں نے کہا آمنا، تو اللہ کہتا نہیں اسلم نہ کہو جی. ہاں یہاں فرق ہے دونوں میں. آمنا کا مطلب سچے پکے مسلمان، اور اسلم نہ کہو یعنی کہ اب ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں ایسے کہو. تو ایسے بعض لوگ رہتے ہیں اپنے ایمان کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، فلاں کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، کیا کہوں. نہیں جی، دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں، تم کچے مسلمان ہو کہ پکے مسلمان ہو، وہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا اور بعد میں ہوگا. ابھی تو تم اسلام کو قبول کرو، پھر اس کے بعد جب اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ واقعی تمہارے ایمان کو قبول کرے گا اور واقعی تم پکے سچے مسلمان بن کے جنت کے مستحق بنو گے. اور تم سے غلطی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم بھی کھائیں گے، بخشنے والے ہیں. اب کون ہے مومن؟ پکے مومن کون ہیں؟ ان کی بھی اللہ نے نشاندہی کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. سچے پکے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے،
پھر ان کے دل میں ذرہ برابر کبھی شک نہیں آیا، اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان اور مال کی قربانی دی اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ کہہ سکتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں۔ کہتے نہیں، کہنا بھی نہیں چاہیے کسی کو میں پکا مسلمان ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ پکے مسلمان ہو، پکے مومن ہو، نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تم کو تو اسلم نہ کہو کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، پکے نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ بے شک سچے پکے مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ان کے دل میں ذرا بھی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ شک و شبہ ایسا کہ سب اللہ مدد کرتا نہیں کرتا، اللہ ہے نہیں ہے، اللہ جو مسلمانوں پر رحم نہیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ مدد کے مستحق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا، لیکن یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ مسلمان نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، حرام کے کام، سود کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، یہ ساری خرابیاں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحم دل ہے، ان کو چھوڑ کے رکھا ہے۔ ایسا یہ سمجھتا کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، مسلمان ہے، کیا فائدہ مسلمان ہو کے، نعوذ باللہ، تو اس کے دل میں شک آ گیا۔ ایسا کبھی شک ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ثم لم یرتابوا، اتنا ہی نہیں، ثبوت بھی دیا کہ سب اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، ثبوت دیا، عملی ثبوت دیا، صرف دل میں نہیں، عملی ثبوت بھی دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ سچے مسلمان ہیں۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ آیت پڑھی گئی سورہ حجرات کی 16 نمبر کی آیت پڑھی گئی۔ فرماتے اللہ تعالیٰ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو کہ تم دیندار بن گئے؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ تم کتنے دیندار ہو؟ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کے علم سب ہے جی، تمہارے دل میں کیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، کھلی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہاں ایسا تم دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ کو بتاتے کیا ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ، اللہ کو سکھاتے، اللہ کو بتاتے، بِدِينِكُمْ، کہ تم مسلمان ہو گئے، دیندار ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے ان کو جانتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، چھپے کھلے کو سب جانتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظاہر میں کھلے میں گناہ نہیں کرتا جی، جب اکیلا رہتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ جب یہ آیت اس کے سامنے ہوگی کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، تو گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ گناہ عام طور پر اسی ہوتا ہے، کھلے میں نہیں کرتے، لیکن جب چھپے میں کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، کوئی آدمی فون میں کوئی گندا چیز دیکھ رہا ہے، لیکن ادھر ادھر دیکھتے رہے گا، کوئی دیکھتے ہیں کیا؟ اگر کوئی دیکھتے جلدی سے چھپا لے گا۔ جب گھر میں اکیلا ہوگا، کمرے میں اکیلا ہوگا، کیا کیا دیکھے جاگی؟ تب اللہ نہیں ہے کیا وہاں؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ایمان اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے واقف ہے، اللہ کے علم میں ہم ہیں، اور فرشتے ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، تو گناہ کی ہمت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ہمارے اس گناہ کے ریکارڈ کو کتنے کروڑ ارب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، گناہ کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ علم عقیدہ اگر پیدا ہو جائے، جو ہے بہت ضروری عقیدہ ہے، تو آدمی گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔
سورہ حجرات کی 17ویں آیت پڑھی گئی۔ یہ لوگ احسان جتاتے ہیں آپ پر، احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ اسلام لائے۔ تم کہو نہیں جی تم اسلام لائے نا، اللہ کا احسان ہے تم پر، تم کوئی اسلام کے لیے بڑا تحفہ پیش نہیں کر دیے، تمہارے وجہ سے اسلام مضبوط نہیں ہو گیا، اللہ نے تم کو اسلام کی توفیق دی نا، تم اللہ کا احسان مانو، تم اپنے اسلام کو ذکر کر کے اپنا احسان جتاتے ہو۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ہو تو اس بات کو مانو گے۔ اب کئی قبیلے ایسے تھے عرب کے اندر کہ صاحب جب بھی کچھ بھی ہوتا تھا اللہ کے رسول کے پاس آتے رہے، ہم مسلمان ہوئے نا، مسلمان ہونے کی وجہ سے دیکھیے ہم کو کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے اور ہم بیت المال سے فلاں دلائیے، ایسے کہا کہ احسان جتاتے تھے۔ اللہ اکبر، آج بھی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، بعض اللہ کے بندے جو اسلام قبول کیے، کہیں سی تکلیف ہو کہیں سی پریشانی ہو، اللہ کے شکر گزار بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مسلمان ہو کے یہ چاہتے ہیں ہم کو پیسہ ملے، دولت ملے، گھر ملے، فلاں ملے، ایسا جو اسلام لاتا ہے اس کا اسلام قبول نہیں ہے، وہ پیسے کے واسطے اسلام لاتا ہے، مرتبے کے واسطے اسلام لاتا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ صاحب بہت سارے شودر وہ بن گئے کرسچن، تو اس طرح بہت سارے شودر بھی سمجھیے مسلمان بن جاتے ہیں تاکہ ان کی برادری سے، نیچی برادری سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ اونچے ہو جائیں۔ یہ بھی غلط ہے، اللہ کے لیے ایمان لانا چاہیے، سچا دین یہی ہے، اللہ کا نازل کردہ دین یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح ہیں، آپ سچے رسول ہیں، یہ سمجھ کے کوئی ایمان لائے تو اس کے ایمان کا اعتبار ہے۔ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو اس کے اسلام کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ ایسا اس چیز کو سامنے رکھیے کہ عرب کے بہت سارے قبیلے ایسے تھے، کئی قبیلوں کا ذکر بھی لوگوں نے کیا ہے کہ صاحب ان کے پاس زیادہ حیثیت نہیں رہتی تھی، کچھ بھی ذرا ہو چلے آتے تھے جی 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر سے اللہ کے رسول کے پاس مدینے کو، ہم مسلمان ہوئے نا، ہم کو دیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہاں دیکھو ہم مسلمان ہوئے نا، تمہاری طاقت بڑی نا، نعوذ باللہ، تمہارے ایمان لانے سے اللہ کے رسول کی طاقت، مسلمانوں کی طاقت تھوڑی بڑھتی ہے جی، ایسے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو لکھا احسان مت جتاؤ، اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی۔ ایسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا، شکایت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہم مسلمان ہیں تو نہیں مدد کرتا ہماری، یہ بھی ایک طرح کا احسان جتانا ہے، اللہ ہم مسلمان ہوئے تیرے واسطے، اپنے سب کچھ چھوڑ کے تیرے واسطے ہوئے، لیکن تو ہماری مدد نہیں کرتا ہے، اسی میں یہ بھی داخل ہوتا ہے احسان جتانا، کیا اللہ ہم مسلمان ہوئے کیا بھی مدد کرتا نہیں کیا تو ہم چھوڑ کر چلے جائیں؟ نعوذ باللہ، کیسی بیوقوفی ہے، کیسی حماقت ہے۔ ایسا انسان اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس میرا مقام بلند ہو گیا صرف آمنا صدقنا آمنت باللہ کہنے سے، یہ پکی حماقت ہے، بیوقوفی ہے، کسی کا مرتبہ اس کی وجہ سے نہیں بڑھ جاتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس پر خیال کرے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ عرب کے کچھ بدو قبیلے احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے جی، قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام لا کے احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ مسلمان بن گئے تو ایسا کرو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے زمین میں کہیں چھپ کر کچھ بھی کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو، اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جب آ جائے گا دل کے اندر تو میں نے کہا گناہ سے دور رہے گا،
اسی لیے قرآن مجید کے اندر بہت جگہ میں غیب السماوات والارض، غیب السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے ہر چھپی بات کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بار بار قرآن مجید کے اندر اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ سورہ حجرات کی صرف 18 آیتیں ہیں، لیکن سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے، اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے اور اچھا معاشرہ وجود میں آنے کے لیے ان باتوں پر اگر مسلمان عمل کریں گے، اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا، ہماری مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا، بشرطے کہ ہم دین میں پوری طرح داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اسلام کی ساری باتوں کو مان لو۔ نؤمن ببعض نکفر ببعض، بعض باتوں کو ماننا، بعض باتوں کو نہیں ماننا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ان ساری باتوں کا خیال کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے متعلق بہت ساری باتیں بتائیں، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے بہت سارے راز ہمارے لیے رکھے ہیں، اور سماج کے اصلاح کے لیے سب سے بڑی جو ضرورت ہے ان کو یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ سے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں کا مصداق بنائے، ان آیتوں پر عمل کرنے والے بنائے، ہم کو بھی، سارے مسلمانوں کو بھی، سب بھائی بھائی بن کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، گورے بھی، کالے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، اور سب دوسرے بھی، انسان ہونے کے ناطے سب بھائی ہیں جی، ایمانی بھائی ہیں، مسلمان ہو گئے تو ایک انسانی برادری ہے، ایک اسلامی برادری ہے۔ ساری دنیا کی مخلوق انسانی برادری ہے، مسلمان ساری دنیا کے اسلامی برادری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔